صبح پنجاب کی بات کریں تو HIV ایڈز کے 14,000 مریض رجسٹرڈ ہیں، لیکن ظاہر ہے اس صوبے میں بھی جو ممکنہ مریض ہیں ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ ہاٹ سپاٹس یعنی جہاں یہ مرض زیادہ سامنے آ رہا ہے ان میں لاہور، گجرات، ڈی جی خان اور سرگودا شامل ہیں۔ میری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر تابندہ سروش، جو بین الاقوامی ادارے پیتھ فائنڈر کی پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ادارہ صحت سے منسلک مختلف مسائل پہ کام کرتا ہے جن میں HIV ایڈز بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر تابندہ، ہم نے لاڑکانہ کی صورتحال سے یہ دیکھا کہ ایڈز اور HIV کا مسئلہ صرف ہائی رسک کمیونٹیز میں ہی نہیں رہتا، عام لوگوں تک پھیل سکتا ہے۔ تو جب آپ نیشنل لیول پہ دیکھتی ہیں، چاروں صوبوں کی صورتحال دیکھتی ہیں، حکمت عملی میں آپ کس تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں؟ Thank you so much, Sarah. Could you confirm if you can hear me? ہاں جی بالکل، I can hear you. Thank you so much. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، میں آپ کا پچھلا پروگرام بھی بہت غور سے سن رہی تھی۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی ہمیں سمجھ میں آ چکی ہیں، رائٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ ہی نے بات کی کہ ڈیٹا ہمارے پاس کون سا ہے۔ اصل میں جو ڈیٹا ہے وہ تو وہ کیسز ہیں جو ریکارڈڈ کیسز ہیں، مگر HIV کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ HIV کا اسٹگما اتنا زیادہ ہے، اور جو پاپولیشن کے جو ولنریبل پاپولیشن ہے HIV کی، ان کے ملٹیپل اسٹگماز اور بھی ہیں۔ سو فار ایگزامپل، ابھی آپ کی رپورٹ میں ڈرگ ابیوز کی بات ہو رہی تھی، تو نو بڈی ایکچولی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ ڈرگ ابیوز۔ اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی، جو کہ بہت ولنریبل ہے ٹو HIV، اور اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو دا تھنگ از دیٹ نو بڈی ایکچولی گیٹس دا ٹیسٹنگ ڈن، اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بگ پکچر کی بات ہو رہی ہے کہ ایڈز کے HIV کے مسئلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہر کمیونٹی کے اپنے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی پھر مزید بات ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر کمیونٹی کے اندر جو ضروری حل ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا سکیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ماں سے بچے کو HIV منتقل نہ ہو، یہ لاڑکانہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ایشو ہے، اور باقی ملک کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگلی جو نسلیں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے تجربے میں کوئی ایسے طریقے سامنے آئے ہوں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کامیاب ثابت ہو رہے ہیں ماں سے بچے میں ایڈز اور HIV کا ٹرانسفر روکنے میں؟ جی دیکھیں، میں صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گی کہ ہمارے پاس اس وقت کیا نالج ہے اور کیا ٹیکنالوجی ہے، اور گورنمنٹ نے کیا رسپانس لیا ہے۔ لاڑکانہ کا جو انسیڈنس ہوا تھا، دیٹ واز لائک این اسپریڈ فرام دا ہیلتھ سسٹمز اٹسیلف، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انفیکشن کنٹرول جو پریکٹسز ہیں وہ نہیں فالو کی گئی تھی۔ ناؤ وی ہیو اے کوہارٹ، اب ہمارے پاس ایک کوہارٹ ہے لاڑکانہ میں جو کہ is that has been identified by the government. The government has put in place separate systems to track them and to track their reproductive health. تو جہاں تک لاڑکانہ کا تعلق ہے، each and every person that could be tracked has been tracked, and the government is trying to see and explore. لیکن امپورٹنٹ اس میں جو ہے نا وہ سسٹینیبلٹی کی بات ہے۔ تو لاڑکانہ کا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ناؤ ہیز بن ڈیڈیکیٹڈ، اس کا ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ سیکشن ہے جہاں پر فالو اپ ہو رہا ہے ان فیملیز کا، اور ہوتا رہے گا، اینڈ دے ول آلسو بی گیون ایڈوائس اراؤنڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ۔ دیر آر آف کورس سم medications that need to be there, the equipment, the right equipment and medication need to go to these women, and they have been put on those prevention mechanisms. دو سوال آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو سسٹینیبلٹی کی بات کی، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو لاڑکانہ میں اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ سسٹینیبل ہیں، ان کو طویل مدت میں جاری رکھا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ ایسے اسٹیپس ہیں جو پاکستان کے دیگر حصوں میں اگر ضرورت پڑے تو ریپلیکیٹ جلدی کیے جا سکیں گے؟ کیا اس کے لیے سسٹم تیار ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ سو سارا، سب سے پہلے تو یہ کہ نو وی آر ناٹ ریئلی ریڈی فار اٹ، اس لیے کہ جب لاڑکانہ میں بھی ہوا، اینڈ آئی تھنک یہی ایک اپرچونٹی ہے جب وین وی کین لرن from the Ladkana episode and see how we can prepare for it. Health systems need to be more resilient. There need to be وہاں پر ہمیں اور زیادہ تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، پرووائڈرس کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ کمیونٹی گروپس کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری ہیلتھ سسٹم کے پاس ایک بہت بڑا کاڈرے ہے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز ماؤں اور بچوں سے روزانہ کے طور پر ملتے ہیں۔ دیکھیں، لاڑکانہ کا قصہ ہمیں اس لیے پتہ چلا کیونکہ وہ ایک ایپیسوڈ ہوا، ایک کرائسس ہوا، لیکن اس وقت سینکڑوں کیسز ایسے ہیں جہاں پر ایک خاتون کو نہیں پتا کہ ان کو HIV ہے یا ان کے بچوں کو HIV ہے، بیکاز اکثر جو ہے انفیکشن جو ہے وہ مردوں کے ذریعے خواتین میں پھیلتا ہے۔ اور ڈاکٹر تابندہ، آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، بریفلی مجھے بتائیے گا
کون سی عمر ہے، کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ اب اس بارے میں بات زیادہ کرنی ضروری ہے، شروع کر دینی چاہیے کہ کس طرح سے محفوظ عادتیں اپنائی جائیں؟ اسکولوں کالجوں میں اس پہ بات ہو، کہاں ہو؟ بالکل، یہ تو کنورزیشن بہت جلدی شروع ہو جانی چاہیے. اس وقت سندھ کے صوبے میں لائف اسکل بیسڈ جو کریکولم ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے. گورنمنٹ نے ڈائریکشن دیے ہیں کہ سارے اسکولوں میں جو ہے وہ لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن چلے، اور اس میں HIV کی تعلیم دینا اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بیسکس کے بارے میں، چائلڈ سیکشل ابیوز کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے، بیکاز All right. ابیوز از آلسو a very significant form of transmission. بہت شکریہ ڈاکٹر تابندہ سروش، ہمارے ساتھ تھی کراچی سے، پاتھ فائنڈر کی پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر.